موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندہ کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے، پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کے وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کو کوئی بھی شخص، ہمہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے، چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کے وسطوں میں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے، یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانی ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفی کی فرصت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں، مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہے۔ موت بندے کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، بادشاہ سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت ان کے اثر لوگوں پر رحم کرتی اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخر بھی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی پر ترجیح دینے والے موت کے آغاش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے در بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس موت کو سمجھنے سے قاصر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روز صرف اللہ کا حکم ہے، موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ربیعہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مالک الموت تنہائی سب کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے کام میں شریک ہوتے، تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، نمبر 2، راستے کی پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3، صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، موت کی مصیبت
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا، جس میں چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح رہنے میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی کو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کا معیار ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ سال ہماری موت آئے کہ ہمارے جہنم سے چھٹکارے حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف پروردگار کی فضل والے، جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اللہ کی ذات کی حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کے جانب۔ جب موت کا وقت آ جائے، یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ اس وقت پر شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے قریب ہو تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم جلد پر محسوسات کم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری نیلا اخروانی رنگ اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی۔ یہ نشانی ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں جب انسان کا سانس اکھڑنا ہوتا اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب رخصت ہونے والا لینے والوں کو محسوس کرنے لگتا اور دیکھنے لگتا تو منہ میں کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن کو سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس الفاظن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا تو الفاظن بھی ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں، کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والا دل کی دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے اور چاہت سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کی جانب اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے نجات ملتی ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امید کے قائم ہو جاتی ہیں، آخری زندگی یاد رہتے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبل اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیاب و کامرانی سے